اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں نعیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں NNC چینل۔ آج کی بریکنگ نیوز، جدہ کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ کرفیو جو پہلے 7 بجے لگتا تھا اس کا ٹائمنگ بڑھا کر 3 بجے سے سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات جاننے سے پہلے آپ سے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اپنے تمام دوست و احباب کے ساتھ شیئر کیجیے گا، خاص کر جو لوگ جدہ میں رہتے ہیں، تاکہ کسی قسم کی مس ہیپ ان کے ساتھ کوئی نہ ہو، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ مس ہیپ ہو جاتا ہے جب ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے بجے سے کرفیو کے ٹائمنگ سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ تو اسی نہ جاننے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جرمانہ بھی ہو چکا ہے، اس لیے ہم آپ کو لاسٹ میں بتائیں گے کہ یہ اس کی آگے ڈیٹیل کیا ہے، کس وجہ سے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تمام اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ خبر کچھ اس طرح کی ہے کہ جدہ کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، ریاض کے شہروں کو لاک ڈاؤن کیا گیا تھا اور 3 بجے سے کرفیو سٹارٹ کیا گیا تھا، لیکن اب اور جدہ جو ہے اس کو 7 بجے سے کرفیو کا ٹائمنگ تھی، لیکن اب اس کی ٹائمنگ بھی بڑھا کے 3 بجے سے سٹارٹ کر دی گئی ہے، 3 بجے شام سے لے کے صبح 6 بجے تک۔ سعودی عرب کے شہر جدہ کے حوالے سے ایک نیا شاہی حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تمام لوگوں تک پہنچائیں، اور وہ لوگ جو جدہ کے اندر موجود ہیں ان کو خاص کر۔ اس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہے کہ سعودی پریس ایجنسی نے کچھ دیر قبل اس شاہی حکم کے بارے میں تفصیلات جاری کی ہیں، اور اس میں ٹوٹل 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جدہ میں بھی ان جو 4 چیزیں ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جدہ میں بھی 3 بجے سے کرفیو کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور یہ آج سے ہی آغاز کر دیا گیا ہے، یعنی 29 مارچ 2020، اور تمام لوگوں کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ اس ٹائم کی پابندی کریں تاکہ کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعات سے محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 2 یہ ہے، جدہ کو مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، یعنی آج سے جدہ سے نہ تو کوئی باہر جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جدہ کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ یہ بھی آج اس شاہی فرمان میں جو کہ سعودی پریس ایجنسی نے جاری کیا ہے، واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اب جدہ کے اندر کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا باہر سے، اور نہ ہی کوئی جدہ کا بندہ باہر جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آج بروز اتوار 5 شعبان سے ہی یہ شروع ہو جائے گا، اور اختتام تب ہوگا جب سعودی عرب میں باقی کرفیو بھی ختم ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے 21 دن کے لیے آرڈر کیا گیا تھا، لیکن اس کو انکریز کر دیا گیا ہے، اور وہ کب ختم کریں گے اس کی تفصیلات جب آئیں گی تو ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کر دیں گے۔ جو ابھی تک اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج بروز اتوار 5 شعبان سے ہی یہ کرفیو نافذ العمل ہوگا، اور اختتام تب ہوگا جب سعودی عرب میں باقی شہروں میں بھی کرفیو ختم ہوگا۔ نمبر 4 یہ ہے کہ جس طرح پہلے سے لوگوں کو استثناء، کچھ لوگ ایسے تھے جن کو پہلے سے ہی کرفیو سے استثناء حاصل تھا، ان کو اس میں بھی ابھی بھی ان کو استثناء ہی رہے گا، جیسا کہ میڈیکل کے ریلیٹڈ شعبے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ سپلائیز وغیرہ کے ہیں۔ تو جن لوگوں کو پہلے استثناء حاصل تھا، اس نئے آرڈر کے بعد بھی ان کو استثناء ہی حاصل رہے گا۔ یہ تو ہے آپ کے پاس موجودہ اپڈیٹ جو کہ آج کچھ گھنٹے پہلے ایشو کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ اس لیے بتا رہے تھے کہ آپ نے تمام لوگوں سے شیئر کرنا ہے کہ کچھ ہمارے جاننے والے ہیں، ان کی طرف سے اطلاع دی گئی ہے کہ جب کرفیو 7 بجے کا اناؤنس کیا گیا تھا تو وہ ان کو 7 بجے سے، چونکہ پہلے معلومات نہیں تھیں، تو وہ 7 بجے کے بعد بھی روڈ پر تھے،
تو جب وہ روڈ پر گاڑی چلا رہے تھے تو راستے میں پولیس والوں نے ان کو روکا، اور روکنے کے بعد ان سے ان کا اقامہ بھی لے لیا، ان کا لائسنس بھی لے لیا، اور ان کو کہا کہ آپ چلے جاؤ۔ جب وہ گھر چلے گئے تو ان کو کہا گیا کہ آپ کو پینلٹی کا، جرمانے کا کوئی میسج آ جائے گا۔ تو اس لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے تمام دوست و احباب کو فارورڈ کیجئے تاکہ ہر قسم کے ناخوشگوار واقعے سے محفوظ رہا جا سکے۔ اس کے بعد ہم آپ کو اس کے ساتھ یہ ایک اور بھی اس میں اپڈیٹ دیتے چلتے ہیں کہ جب یہ آرڈر کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی سرکاری و نجی دفاتر کو بند رکھنے کی جو مدت تھی اس کو بھی توسیع کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سرکاری اور نجی اداروں کے دفاتر میں حاضری کی معطلی کے لیے جو فیصلے کیے گئے تھے اس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار نے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا کہ سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی کی خاطر سعودی عرب کے صحت حکام کی ہدایت پر کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا۔ لیکن اس میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ ادارے جو استثناء دیا گیا تھا آئندہ بھی مستثنیٰ ہی رہیں گے۔ مزید بیان میں کہا گیا ہے کہ شرعی ہدایات کے مطابق اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ ایک فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ تمام سرکاری اداروں کے دفاتر میں حاضری پر پابندی تا اطلاع ثانی معطل رہے گی، تاہم وہ ادارے جنہیں استثناء دیا گیا تھا آئندہ بھی مستثنیٰ رہیں گے۔ دوسرے فیصلے کے تحت نجی اداروں کے دفاتر میں بھی ملازمین کی حاضری تا اطلاع ثانی معطل کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ 18 مارچ کو سعودی وزارت ہیومن ریسورسز و سماجی فروغ نے اعلامیہ جاری کیا تھا کہ تمام کمپنیوں کے مرکزی دفاتر 15 دن کے لیے بند رکھے جائیں گے۔ کورونا وائرس کے انسداد کے لیے کی جانے والی حکومتی کوششوں کے پیش نظر تمام شعبوں سے وابستہ کمپنیوں کے ملازمین کو دفاتر میں آنے سے 15 دنوں کے لیے استثناء دیا جائے گا۔ وزارت کا کہنا تھا کہ بنیادی شعبوں میں کام کرنے والی کمپنیاں آن لائن خدمات فراہم کرنے کو فروغ دیں۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ نجی شعبے سے وابستہ ادارے اپنی برانچز میں کام کو جاری رکھنے کے لیے ملازمین کی انتہائی کم تر تعداد پر اکتفا کریں۔ جن ملازمین کا دفتر آنا ناگزیر ہو ان کی تعداد مجموعی تعداد کے 40% سے زیادہ نہ ہو۔ امید ہے کہ آج کے اپڈیٹس آپ کو پسند آئیں گی، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا اور اس کو تمام دوستوں و احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن پر کلک کیجیے اور اس کے اوپر آل پر کلک کیجیے تاکہ نئے آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل جائیں۔ شکریہ۔